السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آگے نماز کے وقت ڈھال بنایا کرتے تھے وہ کیا چیز تھی، وہ کس طرح تھی۔ آپ کس چیز کو اپنے آگے ڈھال بنایا کرتے تھے؟ جس طرح ہماری فیمیلز جب گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو اپنے سامنے کچھ رکھ لیتی ہیں تاکہ کوئی گزرنے والے کو کوئی مسئلہ نہ ہو، تو اس کے اوپر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھیں گے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سنت کے پروسیجر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈھال کا مطلب کیا ہے۔ آپ عموماً دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں جو فیمیلز ہیں وہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لیتی ہیں، جیسے کہ تکیہ رکھ لیتے ہیں اپنے سامنے۔ تو یہ جو طریقہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، جیسے کہ آپ سفر میں ہوتے تھے، آپ کہیں اور ہوتے تھے، تو آپ باہر جب نماز ادا کرتے تھے تو اپنے سامنے کسی چیز کو رکھ لیا کرتے تھے۔ اس چیز کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا اس کو اس کے پیچھے سے گزرنے کی اجازت ہے، نمازی اور اس چیز کے درمیان سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے پیچھے سے گزرنے کی اجازت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لیا کرتے تھے، اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ اپنی ڈھال بنا لینا۔ نماز میں کسی چیز کو اپنے آگے رکھ کے اس چیز کو ڈھال بنا لینا۔ تو اس کے ریلیٹڈ پہلی سنت تو یہ بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے مسجد کے علاوہ تو آپ اپنے سامنے کسی چیز کو رکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ پہلی سنت ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنے سامنے رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ٹو پلیس اینی تھنگ اور سم تھنگ ان فرنٹ آف ویو، کسی بھی چیز کو سامنے رکھ لینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی بھی چیز کو رکھ لیا کرتے تھے، لیکن آپ اپنے سامنے نہیں بھی رکھا کرتے تھے، یہ آپ نے فرض نہیں رکھا اپنے اوپر۔ کبھی آپ رکھ لیا کرتے تھے لیکن کبھی آپ نہیں بھی رکھ لیا کرتے تھے، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ اپنے سامنے کسی چیز کو رکھنا۔ تو رکھنے میں کیا چیز رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز رکھتے تھے؟ میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھتا ہوں یا سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں پہلے پوچھتا ہوں کہ وہ کرتے کیا تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ عمل کیا تو یہ آپ نے عمل کس طرح کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کوئی چیز رکھتے تھے تو وہ چیز کیا تھی جو رکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے ان کے پاس سٹک ہوتی تھی، وہ سٹک رکھ لیتے تھے۔ اگر کچھ نہ ملے تو وہ ایک تیر ان کے پاس جو اویلیبل ہوتا تھا، آپ اپنے سامنے تیر رکھ کے نماز پڑھ لیتے تھے، آپ اپنے سامنے چھڑی رکھ کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ آپ اپنے سامنے کیمل ہوتا تھا، اونٹنی جو ہوتی تھی، وہ اونٹنی آپ بٹھا کے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کیونکہ وہ یہ چیزیں اس ٹائم اویلیبل تھی۔ اب ہمارے دور میں سٹک کوئی بھی نہیں استعمال کرتا، کوئی چھڑی نہیں پکڑتا، کوئی تیر نہیں پکڑتا، اب اونٹنیاں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ آپ نے بتایا کہ آپ اپنے پاس جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہو۔ جیسے کہ آج کل ہمارے پاس کیمل کی جگہ بائک ہے، تو آپ اگر آپ سفر پہ ہو تو آپ بائک کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو، آپ اپنی ڈھال بنا کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی چیزیں اپنے سامنے رکھو، آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اپنے سامنے رکھ سکتے ہو، بس اس نیت سے کہ یہ میں نے اپنے آگے ایک ڈھال بنا لی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ تو کوئی بھی چیز اپنے سامنے رکھ لینا، چاہے وہ تکیہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہو، گھر میں بھی اور باہر بھی، جہاں پہ بھی۔ لیکن مسجد میں اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ مسجد میں امام کے آگے جو ہوتا ہے، امام کے آگے سے کوئی بھی نہیں گزرتا، تو ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں استعمال کی اپنے آگے رکھنے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کس چیز سے فرمایا کہ کس کس چیز کو اپنے آگے نہ رکھو؟ تو میں اکثر یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ جس طرح نماز میں ہوتا ہے کہ آپ نماز کے اندر کچھ کام کرو گے تو اس کام سے آپ کی نماز خراب ہو جائے گی، تو وہ پھر لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ کام کون سا ہے، وہ کام کون سا ہے، وہ کام کون سا ہے، یا پھر وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اچھا اگر میں یہ کروں گا تو اس سے میری نماز ٹوٹ جائے گی، وہ پھر سوال کرنے لگ جاتے ہیں، اچھا اگر میں یہ کروں تو پھر، اگر میں یہ کروں تو پھر۔ تو اس کا ان لوگوں نے ایک اجتماعی جواب نکالا کہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام جو آپ نماز میں کر رہے ہو، کوئی بھی نماز آپ نے نیت کر لی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور کوئی بھی کام عمل آپ ایسا کر رہے ہو جسے دیکھ کر جو باہر سے انسان مسجد کے اندر ابھی داخل ہوا ہے، جس نے ابھی نماز شروع نہیں کی، اس کی نظر آپ پہ پڑتی اور آپ وہ کام کر رہے ہو،
تو وہ اپنے دماغ کے اندر اپنے دل کے اندر یہ خیال رہتا ہے کہ یار شاید اس بندے نے ابھی نماز شروع نہیں کی، لیکن آپ شروع نماز کر چکے. جس طرح ایک بڑا میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے اکثر نماز کے دوران فون آ رہا ہوتا ہے ان کو، اور وہ فون نکالتے ہیں اور وہ فون پہ دیکھتے ہیں کہ کس کی کال آ رہی ہے اور وہ کاٹ کے جیب میں ڈال لیتے ہیں. تو یہ چیز دیکھنا کہ یار مجھے فون آ رہا ہے اور کس کا آ رہا ہے، اگر یہ کوئی بندہ مجھے دیکھے گا اس طرح کرتا ہوا تو وہ یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے یار بھائی نے ابھی تک نماز شروع نہیں کی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اگر کسی کے دل میں خیال آ جائے، غلط خیال کہ اس بندے نے ابھی تک نماز شروع نہیں کی، تو ہو سکتا ہے اس عمل سے آپ کی نماز خراب ہو جائے. تو ایسا کام نہیں کرو کہ اگلے کے دل میں آپ کے بارے میں برا خیال ہے. تو اسی طریقے سے آپ اس چیز کو اپنے سامنے ڈال نہیں بنا سکتے کہ اجتماعی جواب ہے، جس کو دیکھ کے اگلا انسان کہے کہ یار اس کو اس چیز کو ڈال نہیں بنانا چاہیے تھا. مثال کے طور پہ کہ آپ نے کسی ایسی چیز کو ڈال بنا لی کہ جو شاید ناپاک ہے، تو اگلے کے دل میں آ جائے کہ یار اتنی زیادہ پاک چیزیں تھیں، اس نے اس ناپاک چیز کو ڈال کیوں بنا لیا. اور یا تو کوئی ایسی چیز جو ٹیمپریری ہو، جو آپ نے رکھی ہے تو اس کو کوئی اٹھا کے لے جائے، کسی انسان کی وہ ضرورت کی چیز ہو، تو کسی بھی ایسی چیز کو آپ اپنے آگے ڈال نہیں بنا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا وہ ہے کہ کسی سوتے بندے کے آگے سوتے بندے کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ نے منع فرمایا کیونکہ سوتا بندہ کبھی بھی اٹھ سکتا ہے، کبھی بھی وہ کہیں جا سکتا ہے، تو آپ جو ڈال کے آپ کی نیت ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو آپ نے منع فرمایا کہ کسی سوتے بندے کے پیچھے نماز نہ پڑھو. یا تو کوئی بندے پرسنس ٹاکنگ ٹو ایچ ادر، کہ کوئی بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو آپ ان کو ڈال بنا کے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے، تو آپ نے نیت کر لی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی نماز ختم ہوتی ہے اور وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہ ٹیمپریری ڈال جو ہے نا، اس سے منع فرمایا. اور کسی بھی ایسی چیز سے منع فرمایا کہ جو دیکھ کے کسی کا دل مطمئن نہ ہو کہ یہ آپ نے ڈال جو بنائی ہے وہ آپ نے ڈال صحیح بنائی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے اپنے سامنے ڈال بنانی اور ایسی چیز نہیں بنانی جو ٹیمپریری ہو یا جو چیز ٹھیک نہ ہو. اب آپ نے ایک چیز رکھ لی، آپ نے ایک چیز ڈھونڈ لی جو آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے. اب وہ آپ نے اپنے سامنے رکھنی کس طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سامنے کس طرح رکھو کہ رائٹ ان فرنٹ آف یو، اپنے بالکل سامنے رکھو. دیکھیں گے اگر انسان ہے تو 50% انسان کا جسم یہ رائٹ سائڈ پہ اور 50% انسان کا جسم لیفٹ سائڈ پہ ہے. اسی طریقے سے ہر چیز کا 50% رائٹ سائڈ ہوتا ہے اور 50% لیفٹ سائڈ ہوتا ہے. اگر ایک موبائل بھی ہے تو وہ 100% پورا فون ہوتا ہے، تو اس کا 50 ہاف کرو تو 50% رائٹ سائڈ اور 50% لیفٹ سائڈ پہ ہے. تو اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ نے اپنے بالکل سینٹر میں رکھنی ہے کہ اس کا 50% آپ کے 50% سے ملتا ہو اور اس کا 50% لیفٹ سائڈ والا آپ کے 50% لیفٹ سائڈ پہ ملتا ہو. آپ نے ایسی کوئی چیز اپنی ڈالنی بنانی کہ آپ اس کو اپنے بہت زیادہ رائٹ سائڈ پہ رکھتے ہو اور آپ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو، یا تو آپ اس کو لیفٹ سائڈ پہ رکھ دیتے ہو اور خود آپ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو. آپ نے اس کو اپنے بالکل سامنے رکھنا ہے. آپ نے کسی بھی چیز کو اس طرح رکھنا ہے کہ وہ آپ کے بالکل سینٹر میں ہو. جیسے آپ بالکل سیدھے کھڑے تو وہ بالکل آپ کے سامنے وہ چیز پڑی ہو. ہم لوگ اکثر اپنی چادر جب رکھتے ہیں تو وہ چادر ہماری وہ لیفٹ سائڈ پہ جا رہی ہوتی ہے اور ہم یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا، اس سے آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا بالکل بیچ میں رکھا کرو اپنی. اس کے ساتھ اضافی بات آپ نے یہ فرمائی کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پلر کے پیچھے نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اکثر جو ہوتی ہے نا پلر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو پلر کے پیچھے نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ رائٹ سائڈ سے اگر آپ کو دیکھا جائے کہ آپ پلر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو انسان دیکھ سکتا ہے. لیفٹ سائڈ پہ اگر وہ کھڑا ہو کے آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ آپ کو پھر بھی دیکھ سکتا ہے. اگر وہ آپ کو پیچھے سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کے آگے پلر ہے، تب بھی آرام سے انسان کو کوئی دیکھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان آپ کو فرنٹ پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے، پلر سے آگے کھڑا ہو کے آپ کو دیکھ رہا ہے، تو وہ پہلے آپ پلر کو دیکھ رہے ہو، پلر کے بعد آپ کو دیکھ رہا ہے. کئی پلر اتنے چوڑے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے کھڑا ہوا بندہ نظر نہیں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ پلر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو اپنے بالکل سینٹر میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، پلر کے بالکل سینٹر میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ ان کو اپنا جو رائٹ سائڈ کا 50% ہے وہ پلر سے باہر رکھنا چاہیے، اور اپنا لیفٹ سائڈ کا جو 50% ہے وہ پلر کے بیچ میں رکھنا چاہیے کہ وہ 50% پلر سے باہر ہو، تاکہ چاروں طرف سے لوگ اس کو دیکھ سکیں کہ یار یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. جب ہم بالکل پلر کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تو ہم چھپ جاتے ہیں کہ اگلا انسان ہمیں دیکھ نہیں سکتا. تو یہ جو ہے کہ پلر بھی بالکل آپ کی لیفٹ سائڈ کے
فرنٹ پہ ہو، آپ کے لیفٹ سائڈ کے فرنٹ پہ پلر ہونا چاہیے اور آپ کا رائٹ سائڈ کا 50% پلر سے باہر ہونا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے سامنے یہ چیز رکھنے کی نصیحت کی تو کیوں کی؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کہ اس کے پیچھے راز یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز خراب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے سامنے سے کوئی گزر جاتا ہے نا، کوئی انسان جان بوجھ کے نہیں گزرتا، لیکن اگر کوئی گزر جاتا ہے تو اس سے نماز پڑھنے والے کی نماز خراب نہیں ہوتی، اس سے نہ اس انسان کو گناہ ہوتا ہے نہ اس کی نماز خراب ہوتی ہے، بلکہ جو انسان گزر رہا ہے نا اس کو گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز آپ اپنے سامنے رکھتے ہو اس سے اگلے کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو تو یہ فائدہ ہے کہ آپ کی سنت پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کا اگلے کو یہ فائدہ ہے کہ اگلا ایزیلی کہیں پہ بھی مسجد میں آ جا سکتا ہے، گھوم پھر سکتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور ساتھ اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے سامنے سے گزرنا یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کو ہم سن میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گناہ میں کنسیڈر کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ ایک نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ مفہوم ہے کہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ 100 سال کھڑا ہو کے انتظار کرتا کہ اس انسان کی نماز ختم ہونے دو اور پھر میں گزروں گا۔ وہ یہ بہتر سمجھتا ہے کہ میں 100 سال کھڑا ہو کے انتظار کر لیتا ہوں لیکن میں نے اس کے آگے سے گزرنا نہیں۔ دوسری روایت میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ 40 سال وہ انسان کھڑا ہو کے انتظار فرماتا کہ میں 40 سال کھڑا ہونا مجھے مناسب لگ رہا ہے، میرے حق میں بہتر ہے، لیکن میں اس کے آگے سے گزر نہیں سکتا، یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ انسان اگر زمین میں دسنا شروع ہو جائے تو وہ کہے گا کہ مجھے دسنا زیادہ منظور ہے، لیکن میں کسی کی نمازی کے آگے سے گزرنا زیادہ مناسب نہیں سمجھتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اتنے بڑے بڑے گناہ میں آتے ہیں، یا آپ نے اس کی ایگزامپلز دی۔ تو یہ اپنے سامنے کسی چیز ڈھال بنانے کی جو چیزیں ہیں اس کی سنتیں ہیں، تو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔